اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور پوائنٹ کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ سامعین کرام، ہماری آج کا ٹاپک ہے صدقے سے کینسر اور شوگر جیسے لا علاج مرض کا علاج۔ آج ہم آپ کو صدقے سے بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ بتائیں گے۔ بیماری چاہے کینسر ہو، شوگر ہو یا کوئی بھی لا علاج بیماری ہو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے صدقے سے وہ جلدی سے دور ہو جائے گی۔ آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ دوائیوں سے اور وظائف سے لوگوں کو آرام آتا ہے، لیکن آج ہم آپ کو صرف صدقے کا بتائیں گے۔ صدقے کی برکت سے اللہ رب العزت کرم فرما دیں گے۔ بے شمار لوگ بتاتے ہیں اپنے مسائل کہ ہم لوگوں نے لاکھوں روپے اڑا دیے اور ہم لوگوں نے یہ کیا وہ کیا لیکن آرام نہیں آتا۔ لیکن صدقہ کرنے سے بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لا علاج مرض اللہ کے کرم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا مرض اور اپنے مسائل کا حل اللہ سے نہیں کرواتے، تو اس وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ دیکھیں، علاج سنت ہے، لیکن اگر دوا کھا رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دوا سے پہلے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ مومن جب بیمار پڑتا ہے تو اس کی نظر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پر جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ رب العزت سے شفا مانگتا ہے، جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اور اسے شفا بخشتے ہیں۔ یہ جو صدقے سے علاج کا میں طریقے بتانے جا رہی ہوں، اس کے بے شمار واقعات میرے پاس موجود ہیں، مگر ان میں سے میں آپ کو ایک بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے۔ ایک رشتہ دار کا چاچا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ چند دن میں اس کی ٹانگ کٹنے جا رہی تھی کیونکہ شوگر کی وجہ سے ان کا زخم کافی بڑھ چکا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی وظیفہ بتائیں ان کی ٹانگ کٹنے سے بچ جائے۔ تو پھر ہم لوگوں نے ان کو بتایا کہ آپ لوگ صدقہ کریں۔ ان لوگوں نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی دن اپنے چاچا کے پاس جا کر پہنچے اور جا کر ساری بات ان کو بتائی۔ ان کے چاچا نے فوری طور پر صدقہ کیا، اور اس کے بعد کچھ اس طرح ہوا کہ ایک اجنبی ڈاکٹر آئے اور ان کو ایک انجیکشن لگانا چاہتے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے اس انجیکشن سے ان کو شفا مل جائے، ان کی ٹانگ کاٹنی نہ پڑے۔ باقی ڈاکٹرز نہیں مان رہے تھے، صرف ایک ڈاکٹر مان رہا تھا، لیکن جب انہوں نے صدقہ کیا تو صدقہ ہو گیا۔ وہ چاہتے تھے انہیں پہلے وہ انجیکشن دیا جائے، تو الحمدللہ ان کو وہ انجیکشن لگا دیا گیا، اور اس انجیکشن کی برکت سے ان کی ٹانگ کٹنے سے بچ گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے پہلے ان لوگوں نے صدقہ کیا تھا۔ صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی ٹانگ کٹنے سے بچا لی اور ساری زندگی کی معذوری سے ان کو بچا لیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی پریشانی آئے تو جتنا آپ لوگ افورڈ کر سکیں اتنا صدقہ دیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل نور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔